بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ساتھیو، دوستو، آج پورے دنیا میں مسلمان نفسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ سوچنے کی صلاحیت ہی 99% مسلمانوں سے ختم ہو گئی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، رب ہمارا کیا چاہتا ہے، کس مقصد سے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ساری چیز مسلمان بھول چکا ہے۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے ہمارے عمل ویسے ہمارا حکمراں، ہمارے پر آج حکمراں جو ہیں وہ ایسا کیوں ہیں؟ تو وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے۔ آج خاص طور پر بھارت میں، ہم بھارتی ہیں، بھارت میں دیکھے ہوں کہ مسلمانوں کے ہر مسلمان کے مسجد الگ ہے، ہر مسلمان کی مسجد الگ ہے۔ دیوبندی کی مسجد میں بریلوی نماز نہیں پڑھتا ہے، بریلوی کے مسجد میں دیوبندی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان کا اپنا انہوں نے مرکز بنا لیا ہے، اپنا انہوں نے دین بنا لیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم، اس دین پر نہیں چلو گے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جو دین چھوڑ کر گئے ہیں اس پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کی قسم، دن رات 24 گھنٹہ تم جہازوں میں گھومو، تم کو عزت نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن حدیث کے علم نہیں ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ، سورہ انفال آپ اٹھائی ہے کہ مکہ کے لوگ جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صرف ایک رب کی عبادت کرو، یہی کہتے تھے کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ ان کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ جو یہ بتوں اور بزرگوں کے سامنے جھکتے ہو، یہ کسی کے لائق نہیں ہے، یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہی الفاظ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پر بھی انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ قتل کر دیا جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ باجے گا وصل، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نعوذ باللہ، نہ یہ دن پھیلے گا۔ لیکن اس دن کو، دین اسلام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان اس دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے جو اسلام کو مٹا سکے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں۔ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہی جو نا عربی داں ہیں، بڑے ہی زبان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا کہ تم اس بات پر فخر کرتے ہو، تم جیسی ہم نے یہ آیتیں اس میں بھیجی ہے، تم ایک آیت ایسی بنا لو۔ اللہ نے کہا کہ ہرگز تم بنا نہیں سکتے ایسی آیتیں۔ اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو اس آگ سے ڈرو جو آگ ہم نے اسلام کے انکار کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، یعنی جو آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ کافر کا معنی انکار ہے، لیکن آپ دیکھیں مسلمان کہ آپ نہیں جانتے اسلام، تو یہ چھوڑا ٹیکا لگانے والا، بھگوا پڑھنے والے کہتے ہیں کہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے، ان کا قرآن اٹھاؤ، کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ کاٹو۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، بھارت کے جو فوج کے جرنیل، ان سے سوال کرتا ہوں، مثلاً پاکستان اور بنگلہ دیش سے جنگ چھڑ جائے تو بھارت کے جو جنرل ہیں وہ جائیں گے پاکستان کو، وزیر اعظم کو یا اس کے جنرل کو مالا پہنانے کے لیے؟ مالا پہنائیں گے یا کہیں گے کہ نہیں، کاٹو ان کو، اڑاؤ ان کو، اڑا دو، قبضہ کر لو؟ وہی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب دو قومیں بھیڑ جائیں، مسلمان غیر مسلمان، جو جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے،
اللہ نے کہا کہ جنہوں نے تمہارے اوپر جرم کیا ہے، تم کو اپنے گھر سے نکالا ہے، ان سے جنگ کرو۔ لیکن یہ جو نا جاہل مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو پڑھا لکھا تھوڑا سا بھی قرآن کا علم جانتا ہو، ان کے جیسا پنڈا جو نا بھگوا اٹھا کے بھاگیں گے۔ سمجھے؟ آج ہمارے ملکوں میں جہالت کا عروج ہے، حکمراں سے لے کر اسلام کے یا دھرم کے پرچار جو کرتے ہیں ان سے لے کر، خالی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ میں بابا ہوں، میں پانڈا ہوں، میں جو ہوں نا بھارت کا فلاں ہوں، بھارت کا منسٹر ہوں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا اسلام سب کچھ کر کے دیا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ اکبر، کہ میرے دور حکومت کے اگر ایک کتا بھوکا مر جائے گا تو اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ابھی ہماری سرکاریں ہیں، پوچھئے نا کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، 4 کلو چاول سے لوگوں کا گھر چل جاتا ہے، نوکری نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، دہیج دیتے ہیں، اس میں گھر بک جاتا ہے، راجپوت بھویار برامنوں سے جو ہے نا پیسہ لیتے ہیں، ان کے جو ہے نا بیاج میں سارے زمین لکھوا لیتے ہیں، پیسہ نہیں تو زمین لے لیتے ہیں۔ کیا کر رہی ہے بھارت سرکار؟ دے رہی ہے کچھ؟ جا کے گھوم کے دے رہی ہے؟ جو وہاں کے لیڈر جا کے گھوم کے دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے نا مر رہی ہے کہ جی رہی ہے، کیا کھا رہی ہے؟ ایسا ہی لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر دیکھنا ہے تو اسلام کے لیڈر دیکھیں۔ ہمارے لیڈروں کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے سرپ صالحین کا کوئی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے میرے محترم۔ کوئی اور پڑھ کے دیکھو، جن کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، یہ پانڈا، یہ حکمراں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلموں کو اندھا بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو یہ مولویوں نے اندھا بنایا ہوا ہے، ٹیکا لگا کے اندھا بنایا ہوا ہے۔ دھرم کے ایک الفاظ نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی جو ہے نا، کبھی بھی کوئی ہم نے نہیں سنا ہے پانڈا نے جس نے کہا ہے کہ جو ہے نا ہمارے دھرم میں مورتی کی پوجا نہیں ہے۔ ویدوں کو جو ہے نا چھپا کر اور جو ہے نا ہندو دھرم کا پرچار کرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے نا یہ مسلمان جو ہے نا مولوی قرآن کو جو ہے نا کنارے کر کے اپنے بزرگوں کی بات بتاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اتنا کرامت والے تھے، اتنا کرامت والے تھے، اجمیر شریف اتنا کرامت ہے، نظام الدین اتنا کرامت ہے، فلانا اتنا کرامت ہے، غوث پاک اتنا کرامت ہے۔ جتنی کرامتیں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، اسے کئی گنا کرامت جو ہے نا یہ مولوی جو ہے نا اپنے بزرگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری قوم کا، اللہ کی قسم، مسلمانوں کے قوم کا سب سے جو ہے نا مجرم ہے اگر ہمارے ملک میں تو مولوی ہیں۔ ان مولویوں میں فرقہ، چاہے شیعہ فرقہ ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے دیوبندی ہو، اللہ کی قسم سوائے ایک گروہ کے جو اہل حدیث ہے جس کو سلفی کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر سارے ہی مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ سارے حقیقی بات نہیں بیان کرتے ہیں، حقیقی قرآن کا ترجمہ نہیں بیان کرتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ ایک واحد گروہ ہے سلفی جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ اسلام مکمل ہے میرے محترم، آہو 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 کرتے رہو، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، کتنا آئینہ دکھائیں آپ کو؟ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمان گھبرا گئے کہ 1000 لوگ آ رہے ہیں مکہ سے، قریش کے لوگ آئے تو ہم کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی صفیں سیدھی کریں۔ ہم 1000 فرشتے نازل کرتے ہیں، 1000 فرشتے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قریش کے لوگ جو مسلمانوں کو کاٹنے آئے تھے ان کا اینٹ سے اینٹ بھجا دیا اللہ نے۔ کیا اللہ آج اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہم کو غیر کام سے بچائے، ہمارے دین کی حفاظت کرے؟ وہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے دن کے پابند ہیں۔ نعرے لگاتے ہیں انقلاب زندہ باد، سبحان اللہ، کتنے اسلام پر چلتے ہیں؟ چلے تو صحیح۔ جو نبی کے تعلیم ہے، صحابہ کے تعلیم ہے، جو صحیح معنی میں وہ تعلیم یہ مولوی واضح کرے قوم کے ساتھ، اللہ کی قسم چٹان سے ٹکرا جائیں گے ہماری قوم، لیکن ان پر اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے دیا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن کی بات عام کرنے میں سر درد کرتا ہے ان مولویوں کو کہ قرآن کی بات جان جائیں گے تو ہمارا پیٹ چلا جائے گا، ہمارا خانقاہ چلا جائے گا، ہمارا مزار چلا جائے گا۔ میرے محترم یہ نہیں ہے۔ اگر اسلام مکمل ہے اس اسلام پر چلے جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے آپ کو، اور یہ کہا ہے، یہ فرما کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ جب تک جو شخص، جتنی بھی ہمارے پیچھے کے بزرگ تھے، محدثین تھے، سلف صالحین تھے، صحابہ تھے، جو اس پر اڑے رہے نبی کے دین پر، ان کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جب خلیفہ تھے، بادشاہ سنتے تھے اپنے کرسی سے گر جاتے تھے۔ آج ہم ایسا ہیں، ہم دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا گائے کے لیے جو ہے نا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم راشٹریہ انڈیا کے راشٹر پشو گھوشت کیجیے۔ کیوں بھائی گھوشت کریں بھائی؟ بھارت کے سمویدھان میں یہ نہیں ہے کہ جو جس دھرم پہ ہے اس دھرم پہ عمل کرے گا؟ کیوں بھائی؟ تمہارے دھرم میں سور کے سور کاٹو، تمہارے دھرم میں جو ہے کرو، تمہارے دھرم میں بھی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو، ہمارے دھرم میں ہے بھائی۔ ہم کو حلال کیا ہے گائے، بکرا، بھینس، اونٹ، یہ اللہ نے حلال کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ ہمارے بندوں کے لیے کیا صحیح ہے، کیا کھائے گا تو صحیح رہے گا، کیا نہیں کھائے گا تو صحیح رہے گا۔ شراب صحیح نہیں ہے تو شراب کو حرام کر دیا ہے، سور کا گوشت صحیح نہیں ہے، سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، کتا کا گوشت صحیح نہیں ہے تو کتا کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ جو انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمارے رب نے انسانوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جو بہتر ہے وہ حلال کر دیا ہے۔ ڈرنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ارے حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے دفاع کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہاتھ جوڑ کے ہی آج ہم ان کے سامنے رہیں گے تو بھی چھوڑیں گے کیا؟ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جتنا کیوں، ایک بات یاد رہے مسلمانوں، جب قوم غیر قوم جب مسلمان کی کمزوری جان جاتی ہے تب اس پر انگلی اٹھاتی ہے۔ یہ بات لکھ لیں آپ۔ جتنی بھی آپ جو ہے مسلمانوں سے ملک گیا ہے اپنے ہاتھوں سے، ان کے کرتوت کو سے گیا۔ جب مسلمان غیر مسلم اجما لیتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ دین نہیں ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یا وہ ایمان نہیں ہے جو ان کا ایمان ہونا چاہیے، تب جا کے غیر مسلم مسلمانوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ بھارت کے لوگ جان چکے ہیں، بھارت کے غیر مسلم، وشو ہندو پریشد، RSS، بجرنگ دل، یہ حکومت کے پالے ہوئے لوگ ہیں کہ تم فساد کرو ہم کرسی بچائیں، تم کرو ہم کرسی چلاتے ہیں، ہم چپ رہیں، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ ایسا بنو تو صحیح میرے محترم۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ اگر صحرا میں وقت ہو گیا ہے، صحرا میں اللہ کے زمین پر صحرا میں انگوچھی بچھاؤ نماز پڑھ لو، اللہ سے دعا کرو، جس طرح سے بنی اسرائیل نے دعا کیا تھا کہ اے ہمارے رب ہم کو ان سے بچا، فرعون کے اور موسیٰ سے۔ فرعون کے کیا کہا ہے جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پریشان، اور پہلے بھی ہم پریشان تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کے تم چلے جاؤ سمندر پار لے کے گئے۔ پھر بھی فرعون جو اپنے آپ کو اب رب الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، پھر بھی جو ہے نا فرعون جو نہیں مانا، اللہ نے کتنا موقع دیا۔ اللہ موقع دیتا ہے جس کو پکڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ جب پکڑ لیتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ فرعون کو پکڑا سامنے ہی، آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، فرعون کو پکڑنے کے بعد جو ہے نا جب جانے لگا تو ان کو مارا، کہ موسیٰ کو بولا کہ تم دریا پہ آسا مارو، راستے بن گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ جیسے فرعون گیا وہ بیچ میں ڈوب گیا، وہ چاہا کہ اسلام قبول کر لیں تو جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیے، اور اللہ نے کہا کہ ہمیں دنیا کے کیا رہتی دنیا تک تجھے عبرت بنا دیں گے۔ عبرت بنایا، آج بھی مصر گھر کے عجائب میں موجود ہے۔
اس لیے میرے محترم اس دین پہ عمل کرو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دین پہ چلنے کی توفیق دے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے اور ہمیں ظالم قوم سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.